بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواہ مسلم. صحیح مسلم کی ایک حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جسے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص محض اپنے مال میں زیادتی کرنے کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے تو وہ حقیقت میں جہنم کے انگاری اور شعلے مانگ رہا ہے۔ اب چاہے جتنا لینا ہے لے لے، کم لینا ہے لے لے، زیادہ لینا ہے لے لے، فَلْيَسْتَقِلْ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ۔ یہ حدیث کا ترجمہ۔ سمجھ میں کیا آیا اس سے؟ کہ شریعت کو سوال کرنے کا مزاج ناپسند ہے، مانگنا۔ کس کے لیے؟ جس کو اللہ نے اچھی حالت میں رکھا ہے، اللہ نے اسے ایسی پوزیشن میں رکھا ہے، مالی استطاعت میں رکھا ہے، اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگوں سے مانگتا ہے، زکوٰۃ دو مجھے، صدقہ دو مجھے۔ جو شخص مالی استطاعت، مالی طاقت رکھتے ہوئے بھی لوگوں کی زکوٰۃ مانگتا پھرے، لوگوں کا صدقہ مانگتا پھرے، پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ مال نہیں مانگ رہا ہے، حقیقت میں جہنم کے انگارے اور شعلے مانگ رہا ہے۔ اب جہنم کے انگارے اور شعلے مانگنے کا مطلب یہ کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں مانگنا ان کی عادت ہے، محنت کر سکتے ہیں، محنت نہیں کرتے ہیں، یا گھریلو حالات ٹھیک بھی رہتے ہیں پر مانگنا ان کی عادت ہے، لوگوں کے صدقوں پر پلنا، لوگوں کی زکوٰۃ پہ پلنا ان کی عادت ہوتی ہے، والعیاذ باللہ۔ ہاں، جو واقعی محتاج ہے، جو واقعی غریب ہے، اس کے لیے مانگنا جائز ہے، بالکل۔ جو واقعی غریب ہے، محتاج ہے، اس کے لیے تو شریعت مانگنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مانگنے سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ نے اتنی حالت میں تو انہیں رکھا ہے کہ اطمینان سے کھا پی سکتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، بس ہوس ہے، ایک لالچ ہے، وہ مانگتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایسا شخص مال نہیں، جہنم کے انگارے اور جہنم کے شعلے مانگ رہا ہے۔ ہاں، کبھی کبھار جو صاحب حیثیت ہوتا ہے، صاحب استطاعت ہوتا ہے، کبھی کبھار حالات اسے بھی مجبور کر دیتے ہیں، وہ حالت مستثنیٰ ہے، تب اسے بھی مانگنا جائز ہو جاتا ہے۔ چند سال پہلے کی بات ہے، اسی مسجد میں جمعہ کا خطبہ دینے کے بعد میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اسی مسجد میں، اپنی چار مینار مسجد میں۔ تو ایک شخص کو میں نے دیکھا ہاتھ میں فائل پکڑے ہوئے اور ان شرٹ کیے ہوئے، اور بالکل لگ رہا وی آئی پی قسم کا آدمی گھوم رہا ہے، ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بات کرتے بیٹھا ہوں، ہماری طرف دیکھ رہا، گھوم رہا ہے۔ وہ اصل لوگوں کے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ سب لوگ چلے گئے تو وہ ہمارے قریب آیا، آ کر جو ہے مانگنے لگا، کہنے لگا کہ کچھ دیجیے۔ تو مجھے بالکل غصہ آ گیا۔ ارے دیکھنے سے لگ رہا ہے کسی امیر گھرانے کا شخص، وی آئی پی قسم کا فائل پکڑا ہوا ہے اور مانگ رہا ہے۔ میں نے اس پہ غصہ کیا، میں نے کہا شرم کرو ذرا۔ تو جیسے ہی میں نے کہا کہ شرم کرو تو بیچارے کی آنکھوں سے فوراً آنسو جو ہے نکل گئے، اور کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ میں کسی صاحب حیثیت گھرانے کا ہوں، صحیح ہے،
لیکن اس وقت میرا سچویشن یہ ہے، میں ہبلی کا ہوں، ہبلی سے آیا ہوا ہوں، میں جاب کے سلسلے میں آیا ہوا ہوں میں، اور جاب مجھے مل چکا ہے۔ اب بس یہ ہے کہ جتنے پیسے لائے تھا سب ختم ہو گئے ہیں، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہاں میرا کوئی شناسہ نہیں ہے، کوئی جان پہچان کا نہیں ہے، اور پیسے بھی میں اس لیے مانگ رہا ہوں، کھانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن پیسے جو آپ سے مانگ رہا ہوں اس لیے کہ کمپنی جہاں مجھے جاب ملا ہے اس نے یونیفارم دیا ہے جو سلائی کے لیے ڈالا ہوں میں، وہ سلائی کر کے وہ سلائی کی قیمت مانگ رہا ہوں آپ سے بس میں۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ سلائی کی قیمت مانگ رہا ہوں تو میں نے میرے دوست نے کہا کہ اچھا یہ کہاں تک سچا ہے، یہ جاننے کا ایک ذریعہ ہم کو مل گیا، چلو وہ درزی کے پاس لے کے چلو، چاہے جہاں ہو، جہاں تم نے وہ کپڑا ڈالا ہے مجھے ہم دونوں کو وہاں لے کے چلو۔ تو ہم دونوں کو لے کے گیا وہ، ہم دونوں گئے، قریب ہی میں ایک درزی، تو اس درزی کی دکان میں ہم نے کہا تم کچھ نہیں بولنا، اس درزی کے دکان میں گیا، لے گیا ہم کو، ہم نے درزی سے پوچھا ان صاحب نے کوئی ڈریس ڈالا ہوا ہے کیا؟ واقعی درزی اٹھا کے یونیفارم دکھایا، یقین کیجئے۔ تو ہم کو بہت تکلیف ہوئی، فوراً ہم نے وہ قیمت ادا کی، وہ درزی کی جو قیمت تھی وہ، پھر ان کو جیب خرچ کے لیے بھی کچھ دیا، وزاروں کی طرح وہاں بھی رونے لگا وہ، ہم کو بھی بہت تکلیف ہوئی، اور ہم نے اس سے جو جملہ کہا اس پہ ہم نے بھی معافی مانگی، شرم کرو جو بول دی ہے۔ حالات کبھی انسان کو کیا کرتے اس طرح سے مجبور کرتے۔ شریعت دیکھو ہماری شریعت میں کیسا توازن اور بیلنس ہے، ایک طرف شریعت کہہ رہی مانگنے والا وہ جہنم کے شعلے مانگتا ہے، یہ بھی کہتی ہے شریعت، اور دوسری طرف شریعت یہ بھی کہتی ہے للسائل حق وإن جاء على فرس، للسائل حق وإن جاء على فرس، مانگنے والا حق رکھتا ہے، اسے دینا چاہیے اگرچہ کہ وہ مانگنے کے لیے گھوڑے پہ بیٹھ کر کیوں نہ آئے۔ حدیث ہے، گھوڑے پہ بیٹھ کے آنا، گھوڑے پہ گھوڑ سواری کون کرتا ہے؟ امیر کرتا ہے۔ پیارے نبی کہہ رہے کہ مانگنے والا گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی آئے اسے دینا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حدیث ایسے موقعوں پہ سمجھ میں آتی ہے، سمجھ میں جو ابھی میں نے واقعہ سنا ہے نا، دیکھنے سے تو لگ رہا ہے کہ واقعی وہ امیر گھرانے کا ہے، لیکن واقعی ضرورت تھی اس کو۔ تو اصل میں شریعت کا مزاج یہ ہے، شریعت یہ چاہتی ہے، ایک طرف وہ ضرورت مندوں کو کہتی ہے مت مانگو، ہاتھ مت پھیلاؤ، مانگو مت، ضرورت مندوں سے یہ کہتی شریعت، اور امیروں اور مالداروں سے کہتی ہے تمہاری ذمہ داری بنتی ہے معاشرے کے ضرورت مندوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دو، ان کو مانگنے کا موقع مت دو، ان کے مانگنے سے پہلے آگے بڑھ کے دے دو۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تم دو گے تو پھر وہ مانگیں گے نہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کے مال میں طے شدہ حق رہتا ہے۔ طے شدہ حق کس کا؟ سائل کا بھی، محروم کا بھی۔ اللہ والے، ایمان والے سائل کو بھی دیتے ہیں، محروم کو بھی دیتے ہیں۔ تو سائل کون ہے؟ سائل وہ ہے جو مانگ لیتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دو بھائی۔ اللہ والے اس کو بھی دیتے ہیں جو مانگتا ہے، اور سائل کے ساتھ ساتھ محروم کو بھی دیتے ہیں۔ یہ محروم کون ہے؟ یہ محروم وہی ہے جو ضرورت مند ہے مگر مانگتا نہیں ہے، عزت نفس روک رہی ہے، بڑے خاندان کا ہے، خاندانی شرف روک رہا ہے، کیسے مانگوں میں، حالانکہ ہے ضرورت مند۔ تو شریعت کہتی ہے جو مالدار ہے، معاشرے کے ایسے ضرورت مندوں کو پہچاننے کی کوشش کرو، اور ایسے ضرورت مندوں کو پہچان کر آگے بڑھ کر تم دو۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کا اور صدقہ و خیرات کا بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے۔ تو یہ چیز ہے، لیکن جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جن لوگوں نے مانگنے کو مشغلہ بنا رکھا ہے، مانگنے کو مشغلہ بنا رکھا ہے، بنا ضرورت مانگتے ہیں،
اللہ نے انہیں صاحب حیثیت رکھا ہے، پھر بھی لوگوں کی زکوٰۃ اور صدقات مانگتے پھرتے ہیں، ان کے لیے تو بہت سخت وعید ہے یہ کہ تم یاد رکھو مال نہیں مانگ رہے ہو، جہنم کے شعلے اور جہنم کے انگارے مانگ رہے ہو۔ رب العزت ایسی ذلت سے اور ایسی رسوائی سے ہم سب کو بچائے، اللہم آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔